لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے چینل کے ویڈیوز میں کمنٹ کے ذریعے سے کیے ہوئے سوالوں کے جواب کا سلسلہ کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں ہمارے ایک بھائی نے یہ عرض کیا ہے، ایک درخواست پیش کیا ہے کہ آپ الہام اور خواب کے تعلق سے کچھ بیانات اپنے چینل میں اپلوڈ کریں۔ تو خواب ایک الگ چیز ہے، الہام ایک الگ چیز ہے۔ اسی وجہ سے پہلے میں نے الہام کی جو تحقیقات ہے، الہام کے تعلق سے جو کتابوں میں لکھا ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ خواب پر بھی جو علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے خواب کے تعلق سے باتیں، اس پر بھی عرض کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ الہام کے تعلق سے میں آپ کو عرض کروں کہ الہام سمجھ دینے اور دل میں کوئی بات القاء کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ سمجھ دینے اور دل میں کوئی بات القاء کرنے یعنی ڈالنے کے معنی میں آتا ہے۔ دل میں کوئی بات ڈالا جائے، دل میں کوئی بات ڈالیں تو اس کو القاء کہا جاتا ہے۔ اصل معنی نگلنے کے ہیں، چونکہ الہام میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ایک بات اتاری جاتی ہے، اس واسطے اس کا نام الہام ہوا۔ لیکن یہ لفظ ایسی بات کے القاء کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے جو اللہ تعالیٰ یا ملائے اعلیٰ یعنی فرشتے کی جانب سے کسی کے دل میں ڈالی جاتی ہے۔ الہام ایک ایسا لفظ ہے جو اس معنی کے ساتھ خاص ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا فرشتے کی جانب سے کسی کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے، اسی کو الہام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء یا اولیاء کو جو اطلاع یا ہدایت روحانی طور پر دی جاتی ہے اس کو الہام کہتے ہیں۔ اس میں مرد اور عورت کی تخصیص نہیں، یعنی عورتوں پر بھی الہام ہو سکتا ہے، عورتوں کے ساتھ بھی الہام کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور سلامتی کے متعلق الہام خداوندی ہوا تھا، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو بھی الہام ہوتا تھا۔ الہام سوتے اور جاگتے دونوں حالتوں میں ہو سکتا ہے، لیکن صرف خدا کے برگزیدہ بندوں کو ہی ہوتا ہے۔ اس لیے صفائی قلب، اعمال حسنہ اور یقین کی درستی کے ساتھ تائید و توفیق الہی ضروری ہے۔ اسی کی ایک قسم کشف ہے۔ وحی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے، جب اللہ عز و جل کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین میں فقیہ بنا دیتا ہے اور رشد و ہدایت الہام فرماتا ہے۔ تو یہ جو الہام کے تعلق سے آپ نے سنا، یہ الہام ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ یا فرشتے کے ذریعے سے کسی بندے کے دل میں ڈالا جاتا ہے، کسی کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ اب یہ الہام جو ہے یہ تقوی، پرہیزگاری، صفائی قلب، اعمال حسنہ، یقین کی درستی، یعنی آدمی تقوی پرہیزگار والا ہوگا تبھی الہام ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہر کس و ناقص کو یہ معاملہ ہوتا رہے۔ تو یہ بہرحال کہ الہام جو ہے وہ متقین، پرہیزگار ان کے دلوں میں الحمدللہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی اس کے میں خلاصے میں آئی کہ الہام کا تعلق مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، عورتوں پر بھی الہام کا نزول ہو سکتا ہے۔ عورتوں پر بھی الہام ہو، اس کی بھی الحمدللہ ثبوت کتابوں میں خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ متکلمین و فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے اس بات کی صراحت فرمائی، اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ الہام شرعی احکام کی معرفت کے اسباب میں سے نہیں، یعنی الہام سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا۔ ایک تو آپ نے الہام سنا کہ الہام ہے کیا، اب یہ بھی سن لیجئے کہ الہام کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ الہام کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت کی نظر میں الہام کے معاملات کیا ہیں، تو اس تعلق سے سب سے پہلا قول الحدیقۃ الندیہ ایک مشہور کتاب ہے، اس کتاب کے تعلق سے، اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ متکلمین و فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے، یہ بات لکھ ڈالی ہے کہ الہام شرعی احکام کی معرفت کے اسباب میں سے نہیں ہے، یعنی الہام کے ذریعے سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا۔ یہ کلیئر یاد رکھیے گا، الہام کے ذریعے سے شریعت کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔
اور القاموس میں ہے کہ کہا جاتا ہے الہمہ اللہ خیرا، یعنی اللہ عز و جل نے اسے خیر کا الہام کیا، مطلب یہ ہے کہ اسے خیر سکھائی۔ ایک بات یہاں اور یاد رکھیے گا کہ الہام خیر اور شر دونوں میں ہوتا ہے، یعنی بھلائی کے تعلق سے بھی الہام ہوتا ہے، برائی کے تعلق سے بھی الہام ہوتا ہے، اچھا الہام بھی ہوتا ہے اور کسی معاملے میں برائی کے معاملات میں بھی الہام ہوتا ہے، اور اس تعلق سے بھی الحمدللہ روایات موجود ہیں۔ تو الہام خیر اور شر دونوں میں ہوتا ہے، بھلائی میں بھی اور برائی، خیر مطلب بھلائی، شر مطلب برائی، تو الہام خیر اور شر دونوں میں ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ترجمہ کنز الایمان، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی۔ بدکاری بری چیز ہے، پرہیزگاری اچھی چیز ہے، تو اس دونوں چیز کے تعلق سے کہا گیا فَأَلْهَمَهَا، دل میں ڈالی، الہام کیا۔ تو الہام خیر میں بھی ہوتا ہے اور الہام شر میں بھی ہوتا ہے۔ اس آیت پاک، یہ پارہ 30 سورہ شمس کی آیت نمبر 8 ہے، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام ابو حسن علی بن احمد واحدی نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے اپنی توفیق سے دل میں تقوی اور بے یار و مددگار چھوڑ کر اس کا فسق و فجور دل میں ڈال دیا۔ اور ابراہیم بن سری بن سہل المعروف امام زجاج نے الہام کو توفیق اور بے یار و مددگار چھوڑنے پر محمول کرنے میں اسی قول کو اختیار کیا ہے، اور الہام کی تفسیر میں یہی مفہوم صاف و واضح دکھائی دیتا ہے، کیونکہ تبیین یعنی بیان کرنا، تعلیم یعنی سکھانا، اور تعریف یعنی واقف کرانا، یہ تینوں الہام کا غیر ہیں۔ اور الہام یہ ہے کہ انسان کے دل میں کوئی بات ڈالی اور پیدا کی جاتی ہے۔ بس جب اللہ عز و جل اپنے کسی بندے کے دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو وہ چیز اس پر لازم کر دیتا ہے۔ ایسا ہی حضرت سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے، اور اس مسئلہ میں یہ صریح و واضح ہے کہ اللہ عز و جل مومن میں اس کا تقوی اور کافر میں اس کا فسق و فجور پیدا فرماتا ہے۔ شرح منقاط الوصول میں ہے کہ نبی علیہ السلام کا الہام وحی ہوتا ہے، نبی پر جو الہام ہوتا ہے ان کو وحی کہا جاتا ہے، بئی طور کہ اللہ عز و جل انہیں اپنے نور سے وہ دکھاتا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، ترجمہ کنز الایمان، کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ دکھائے۔ اور الہام نبی علیہ السلام کی طرف سے ان کی امت کے لیے حجت یعنی دلیل ہوتا ہے، لہٰذا امت پر اس الہام کی اتباع و پیروی لازم ہے۔ البتہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کا الہام دوسروں کے لیے حجت نہیں۔ تو الہام کی شرعی حیثیت بھی آپ کو پتہ چل گئی، اور الہام کی حقیقت بھی الحمدللہ آپ تک پیش کرنے کی میں سعادتیں حاصل کیا۔ الہام کی شرعی حیثیت کے تعلق سے موٹی طور پر یہ باتیں یاد رکھیے گا کہ الہام سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا، الہام خیر اور شر دونوں میں ہوتا ہے، اور نبی کا جو الہام ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، اور امت کے لیے وہ حجت بھی ہوتا ہے۔ امت کے لیے حجت ہونے کا مطلب کہ نبی پر کوئی بات جب الہام ہوتی ہے وحی کی شکل میں تو اس بات کو ماننا، اس پر ایمان لانا امتی کے لیے لازم ہوتا ہے۔ لیکن وہی اولیاء کرام پر جو الہام ہوتا ہے وہ اولیاء کرام کا الہام دوسروں کے لیے حجت نہیں ہوتے۔ یہ کچھ شرعی حیثیت تھی الہام کی جو میں نے آپ کو عرض کیا، اور الہام کی حقیقت الہام کیا ہے وہ بھی الحمدللہ آپ پر واضح ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، ہمارے شرح صدر ہم کو عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین، قرآن، حدیث اور دیگر تمام باتیں ہمارے آسانی سے سمجھ میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔